بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک اہم شرعی مسئلے کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے، اور بہت سارے دوست احباب کا اور تلامذہ کا یہ مطالبہ تھا کہ اس پر کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ لوگ جو ہے وہ حقائق سے آگاہ ہوں اور ایک مخصوص طبقے کے دوہرے معیار سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک نئی آئینی ترمیم آئی اور اس میں فضل الرحمان صاحب نے اپنا حصہ بھی ڈالا، اور پھر دیوبند مسلک کے تقی عثمانی صاحب ان کے پاس گئے، اور وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو فضل الرحمان صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ آج جو ہے وہ دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود جمعۃ المبارک کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو صورتحال اس طرح ہوئی کہ انہوں نے اپنی ملاقات کو، یعنی کہ فضل الرحمان صاحب کی ملاقات اور تقی عثمانی صاحب کی جو ملاقات تھی، تقی صاحب کے جانے کو انہوں نے عید سے تعبیر کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑی شد و مد سے رد بھی کرتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رد میں، اور ان کے علماء کی تقریریں بھی بہت زیادہ کثرت سے سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب کو اور سننے والوں کو کہ ہم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی ہے، تو اس سے مراد ہماری وہ عید نہیں ہوتی کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا ہے، بلکہ اس سے مراد کسی بھی خوشی کا مل جانا اور آدمی کا خوش ہو جانا، اس سے ہمارے عرف کے اندر عید سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ فضل الرحمان صاحب نے تقی عثمانی صاحب کی ملاقات اور ان کی آمد کو جو ہے وہ عید کے ساتھ تعبیر کیا، تو وہ دونوں یعنی کہ فضل الرحمان صاحب بھی اور ان کے تقی عثمانی صاحب بھی معتبر شخصیت ہیں دیوبند فرقے کی، تو وہ بدعتی بھی نہیں ہوئے اور کوئی نیا سلسلہ بھی نہیں ہوا اور کوئی نیا کام بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو ہے وہ حنیف جلندری صاحب جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار پر جو ہے وہ چلے گئے حاضری دینے، تو انہوں نے جا کر وہاں جو بیان دیا ہے مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ انہوں نے وہاں ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس لفظ کو استعمال کرنے سے حضور علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے، اس حدیث کی میں تشریح بھی بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو حدیث کے امیر ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، ان کی قبر پر ہم آئے تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف جلندری صاحب کی اپنی تقریریں اور ان کے والد کی تقریریں اور ان کے والد کی جتنے بھی درس وغیرہ ہیں ان لوگوں کے ہوتے رہے اس زمانے میں، یہ سارے اسی بات میں زندگیاں گزار گئے کہ ربیع الاول شریف میں جو میلاد مصطفیٰ کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔
تو انہوں نے بھی جا کر وہاں اعلان کر دیا ایک تیسری عید کا، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پر جانا ان کے لیے عید کا دن ہے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے 16 سال میں بخاری شریف جو ہے اس کو ترتیب دیا۔ ترجمۃ الباب جو ہے وہ سرکار کے روضہ شریف کے سامنے لکھے گئے، اور باقی ہر حدیث کو انہوں نے بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر نقل کیا، اور اس سے پہلے استخارہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ تو حنیف جلندری صاحب جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ایسے شخص پر کہ جو امام بخاری کی قبر پر حاضری کو عید کا دن قرار دے، اور نبی علیہ السلام کی جلوہ گری اور آپ کی جو آمد ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ عید کا دن قرار بھلے نہ دیں، مگر اس کے رد کے اندر یہ بولتے بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے علماء دیوبند کا دوہرا معیار۔ اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میرے روضہ شریف کو عیدگاہ مت بنانا۔ جلندری صاحب ایک تعلیمی بورڈ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہاں یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے روضہ مبارک کے بارے میں کہا کہ اس کو عیدگاہ نہ بنانا، اور جلندری صاحب جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پر حاضری کے دن کو جو ہے وہ قبر پر جانے کو اور اس کو عید کا دن جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پر حدیث رسول کے منافی ہے جلندری صاحب کا بیان۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر شریف کو عیدگاہ نہ بنانا، میرے روضہ شریف کو، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عید تمام علماء نے لکھا ہے، جیسے کہ علامہ طیبی نے بھی لکھا ہے اور صاحب مرقات نے بھی لکھا ہے رحمہم اللہ نے، ان سب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ حدیث سے مراد کہ میرے روزے کو عیدگاہ نہ بنانا، کہ ایسا نہیں کہ جیسے عید سال میں بقرہ عید بھی ایک مرتبہ آتی ہے اور عید الفطر بھی ایک مرتبہ آتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے روضہ شریف پر سال میں کہیں ایک دو مرتبہ آؤ، بلکہ یہ کثرت حاضری جو ہے مواجہ شریف پر، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے، یعنی کہ اس وجہ سے آپ نے عید کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی علماء نے نقل فرمایا کہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس طرح عید کا موقع ایک میلہ نما ایک جشن ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عام قبرستان ہے اس کی بھی تعظیم اور ادب کا حکم دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کا روضہ شریف اور آپ کا مواجہ شریف، اس کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اور وہ آیات طیبات سرکار کی سنہری جالیوں پر لکھی ہوئی بھی ہیں۔ 2019 میں الحمدللہ مجھے حاضری نصیب ہوئی تو میں نے خود اس کو پڑھا کہ وہ وہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ میری قبر کو، میرے روضہ شریف کو عید گاہ نہ بنانا، مراد اس سے یہ ہے کہ یہاں ادب اور احترام کے ساتھ آنا، تعظیم کے ساتھ آنا، تو یہ مطلب ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر کو عید کا مقام یا اس دن کو عید قرار دینا، یہ حنیف جلندری صاحب کی حدیث فہمی جو ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک مدرس آدمی اور اس دھڑے کے بہت بڑے تعلیمی بورڈ کا سربراہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اس گفتگو کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو دیوبندی ہوتے ہیں یہ اپنے بڑوں کے مزارات پہ بھی جاتے ہیں، یہ قبروں پہ بھی حاضری دیتے ہیں، اور یہ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، تو وہ جو ایک دوسرے کی دید کرتے ہیں اس کو عید سے بھی تعبیر کرتے ہیں، مگر جب ہم بات کرتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہیں بدعت کے جو ہے وہ فتوے یاد آتے ہیں۔ ایک مسلک ہے کہ جس نے اپنے اس بڑے کو یعنی کہ تقی عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام کا لقب دیا، اور اس کی بڑی شدید قسم کی تقریر جو ہے وہ
عید میلاد النبی پر تنقید کے حوالے سے نیٹ پر موجود ہے اور وہ وائرل بھی بڑی ہے، اور اسے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فضل الرحمان صاحب کو یہ بات کہے کہ نہیں اس کو عید مت بولیں، عید تو دو ہی ہیں۔ وہاں ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں، اور یہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر رہے ہیں کہ اس کو عید کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ان کا جو بڑا ہے ایک تعلیمی بورڈ کا سربراہ، وہ قبر کو جو ہے وہ عید کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا، اپنے روضہ شریف کے بارے میں، کہ اس کو عیدگاہ مت بنانا، اور انہوں نے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر کے بارے میں کہا کہ یہ عیدگاہ ہے۔ تو یہ ان کی فہم اور فراست بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ اپنے مدرسوں میں مزار بھی بناتے ہیں۔ دیوبند کے اکثر مدارس میں، تقریباً بڑے بڑے مدارس میں، ان کی اکابرین اور ان کے بڑے لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ بریلوی مسلک ہم لوگ، یعنی کہ سنی حضرات جو بریلوی سے پہچانے جاتے ہیں، ہم قبر بناتے ہیں اور بنانے کے بعد تھوڑا سا اس پر گنبد وغیرہ اور مزار بنا لیتے ہیں۔ باقی یہ گنبد تو نہیں بناتے، لیکن کام سارے یہ ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اتنا غلو نہیں کرتے جتنا یہ غلو کرتے ہیں، اور ہمارے اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ الحمدللہ دلیل دے کر کرتے ہیں کہ اس کی یہ دلیل ہے، اور یہ کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، الٹے ہمارا رد بھی کر رہے ہوتے ہیں، کام وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جتنے دیوبندی قبر پرست ہیں اور شخصیت پرست ہیں اور پیر پرست ہیں اور استاد پرست ہیں اور مولوی پرست ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنا کوئی اور مسلک بھی آپ کو نہ پیر پرست ملے گا، نہ قبر پرست ملے گا، نہ شخصیت پرست ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کی ذات کے متعلق ہوتا ہے، میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات کہی، رب فضل العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی عید وہی ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سے اس کائنات کے اندر سے جو ہے وہ کفر اور شرک جو ہے وہ مٹ گیا، حق جو ہے وہ نافذ ہو گیا، اور باطل جو ہے وہ چلا گیا، اور باطل نے چاہنا ہی تھا۔ تو الغرض گفتگو ذرا طویل ہو گئی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جو دیوبندی حضرات ہیں ان کی عوام کو، کہ جب یہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ دو عیدوں کے علاوہ نہیں ہیں، اور پھر یہ اپنے ملاقات اور اپنے ملاپ کو جو ہے وہ عید سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کا جو ایک لیڈر ہے وہ امام بخاری کی قبر پر جا کر اس دن کو عید سے تعبیر کر رہا ہے، تو اتنا سوال تو جناب بنتا ہے کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر جو ہم عید کا نام دیتے ہیں اور مناتے ہیں، تو یہ کم سے کم تمہاری ملاقاتیں اور تمہارا جو جانا ہے یہ تو بہت اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ہم جو بھی عید مناتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔ اسی لیے سامعین کرام میں اپنے خطبات میں اور اپنے تمام پروگراموں میں تلامذہ میں جب بیٹھتا ہوں تو میں یہ بات کہتا بھی ہوں اپنے احباب میں کہ ایک اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک ہے کہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ حضور ہی کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں، اہل بیت بنے ہیں، حضور کی وجہ سے قرآن ہے، حضور ہی کی وجہ سے حدیث ہے، مگر یہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جو حضور کی ذات کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے یہ رد کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو خیر یہ بات دن بہ دن جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھ کے قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں، مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں، اور خود امام بخاری کی قبر پہ جاتے بھی ہیں، اس کو عید کا دن بھی قرار دیتے ہیں۔ اور پھر جناب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقی عثمانی صاحب بڑی گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے تائیں وہ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ وہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسے کبھی کبھی ہمیں ان کی
اس لہجے پر ہنسی بھی آتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم 14 اگست پاکستان کی اتباع میں مناتے ہیں اور 12 ربیع الاول شریف ہم جو ہے وہ علماء دیوبند کی اتباع میں نہیں مناتے۔ تو قرآن نے تو کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن نے اتباع رسول کا حکم دیا ہے، قرآن نے علماء دیوبند کی اتباع کا حکم نہیں دیا، اور نہ وطن عزیز ملک پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو خیر ان کے لیے بہت ساری عیدیں ہو گئیں، اور آئندہ کم سے کم تقی عثمانی صاحب کو، حنیف جلندری صاحب کو اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے رفقا تھے اور دوست احباب، اور فضل الرحمان صاحب کو کم سے کم یہ بات ہے کہ جو زندگی کے ان کے باقی ایام بچے ہیں ان میں یہ شر نہ کریں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بدعت ہے۔ جب آپ کی باتیں بدعت نہیں ہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک امت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف جو ایک عظیم دن ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر خوشیاں مناؤ، اور خوشی شرعی تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔